ایک انجینئرنگ کالج کے تمام اساتذہ کو سیر پر لے جانے کے لیے ایک جہاز میں بٹھایا گیا۔ جب تمام اساتذہ بیٹھ گئے تو پائلٹ نے خوش اور جوش بھرے لہجے میں اعلان کیا، آپ تمام محترم اساتذہ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جس جہاز میں آپ بیٹھے ہیں اسے آپ ہی کے کالج کے ذہین طالب علموں نے بنایا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اتنا سنتے ہی تمام اساتذہ اس خوف سے نیچے اتر گئے کہ کہیں جہاز حادثے کا شکار نہ ہو جائے، لیکن پرنسپل صاحب بیٹھے رہے۔ یہ دیکھ کر پائلٹ ان کے پاس آیا اور دریافت کیا، سر کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ پرنسپل نے دل کو چھو جانے والا جواب دیا، مجھے اپنے کالج کے اساتذہ سے بھی زیادہ اپنے طالب علموں پر اعتماد ہے، دیکھ لینا یہ جہاز سٹارٹ ہی نہیں ہوگا۔ دو دوست ایک قبرستان سے گزر رہے تھے۔ ان میں سے ایک دوست ایک قبر کے ساتھ کھڑے ہو کر بولا، یہ قبر بیچارے مزمل کی ہے، بہت اچھا آدمی تھا، مرتے وقت بیچارہ اپنا سارا کچھ یتیم خانے کے حوالے کر گیا۔ دوسرے دوست نے کہا، بھلا ہمیں بھی تو معلوم ہو کہ کیا کچھ دے گئے تھے۔ پہلے دوست نے جواب دیا، یہی کوئی 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ ایک لڑکی تیسری بار ڈرائیونگ لائسنس کا انٹرویو دینے گئی۔ آفیسر، اگر ایک طرف آپ کا شوہر اور دوسری طرف آپ کا بھائی ہو تو آپ کسے ماریں گے؟ لڑکی، شوہر کو۔ آفیسر، ارے میڈم آپ کو تیسری بار بتا رہا ہوں، آپ بریک ماریں گی۔ بابا جی کہتے ہیں کہ قدر کرو اپنی بیوی کی، جو ایک سوٹ کو پسند کرنے کے لیے ایک دکان کا تہس نہس کر دیتی ہے، اور اس نے آپ کو پسند کیا ہے۔ جج بولا، بڑے شرم کی بات ہے، تم نے ایک ہفتے کے دوران 7 چوریاں کی۔ ملزم، جس میں شرم کی کون سی بات ہے، ہفتے میں 7 ہی تو دن ہوتے ہیں، 8 ہوتے تو 8 چوریاں کر کے دکھا دیتا۔ ایک لقمہ 7 سیکنڈ میں پیٹ میں جاتا ہے۔ انسانی بال 3 کلو وزن اٹھا سکتے ہیں۔ ہر انسان کی ناک کی لمبائی اس کے ہاتھ کے انگوٹھے کے برابر ہوتی ہے۔ بعد میں ناپنا پلیز، مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ پلکیں چپکاتی ہیں۔ ناپ لو جی، ناپ لو اپنی ناک، انفارمیشن کی ایسی کی تیسے پہلے ناک ناپ لو۔ ہر گھر میں کسی ایک کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ڈسپینسر پر پانی کی بوتل لگانا۔ شوہر کے کنوارے دوست کسی سوتن سے کم نہیں ہوتے۔ کچھ عرصہ پہلے میں ایک تندور پہ روٹی لینے گیا، میں نے پیسے دیے اور روٹی لگانے والے کو روٹی لگانے کو کہا۔ اسی دوران ایک اور بندہ بھی آ گیا میرے پیچھے، اس کو شاید جلدی تھی یا بہت سے لوگوں کی طرح روب جھاڑنا چاہتا تھا۔ تندور والے سے اس نے 2-3 بار جلدی روٹی لگانے کا کہا۔ تندور والے نے سنی انسنی کر دی۔ وہ صاحب جو روب جھاڑ رہے تھے، پھر اس نے مزید غصے سے روٹی لگانے کو کہا، جس کے جواب میں روٹی لگانے والے نے تاریخی جملہ کہا، جس کے بعد میرے سمیت کسی کی اس کو روٹی جلدی لگانے کا مطالبہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ تندور والے نے کہا، صبر کر ماما، جے تو ایڈا ہی بدماش ہوندا تے گھر ہی روٹی بنوا لیندا۔ جو سالن بچ جائے ناشتے میں اس کے پراٹھے بنا لینا۔ یہ ہنر صرف پاکستانی ماؤں کو ہی آتا ہے۔ ہم پاکستانی بہت امیر ہیں، لعنت بھی لاکھ کی دیتے ہیں۔ پاکستانی قوم مظلوم کی بددعا سے کم اور خسرے کی بددعا سے زیادہ ڈرتی ہے۔ ایک بچہ اپنے پاپا سے، پاپا اب بچوں کی ممی ان کو اسکول میں چھوڑنے آتی ہیں، پر مجھے چھوڑنے آپ کیوں آتے ہیں؟ باپ بولا، بیٹا سب کی مائیں آتی ہیں، اسی لیے تو میں آپ کو چھوڑنے آتا ہوں۔ ایک شخص چرس پی کر اپنے دوست کے ساتھ فلم دیکھ رہا تھا کہ فلم میں ایک بڑا سا ڈائناسور اسکرین کی طرف دوڑا اور وہ آدمی جلدی سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگا۔ دوست نے کہا، ارے بے وقوف، ڈر کیوں رہے ہو؟ یہ تو صرف ایک فلم ہے۔ آدمی بولا، وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ یہ ایک فلم ہے، مگر اس کا کیا پتا، وہ تو ایک جانور ہے۔ بیوی کے آئی لو یو کہنے کے بعد شوہر کا آئی لو یو ٹو کہنا اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا پاکستان کے بعد زندہ باد کہنا۔ ہر 2 سال بعد نائی بھی تبدیل کر لینا چاہیے۔ پرانے والا کمینہ یہی یاد دلاتا رہتا ہے کہ کتنے بال ہوتے تھے، اب تو کچھ بھی نہیں بچا۔ لڑکے والے، ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں۔ لڑکی والے، پسند تو ہمیں بھی نہیں،
اب اسے گھر سے نکال دیں کیا؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا۔ جھگڑے کے دوران شوہر نے ایک ایسا جملہ کہا جس سے جھگڑا ہی ختم ہو گیا، خوبصورت ہو تو اس کا مطلب تم کچھ بھی بولو گی۔ اس کے بعد بیوی نے کچھ کہا ہی نہیں، ساتھ میں بیوی نے چائے اور بسکٹ سے بھی نوازا۔ یا اللہ، میرے دوستوں کو اتنا امیر کر دے کہ جب ان سے ٹریٹ مانگوں تو رونے والی شکلیں نہ بنایا کریں۔ آج کل لڑکیوں نے اتنے بڑے بڑے موبائل رکھے ہوئے ہیں، اگر 3 سے ضرب دیں تو ان کا قد نکل آتا ہے۔ پیسہ اتنا کماؤ کہ چلغوزے سستے لگنے لگیں، اور حوصلہ اتنا بڑھاؤ کہ مہمانوں کے آگے رکھتے ہوئے موت نہ پڑے۔ اگر بیوی خوش ہو تو شوہر بھی خوش ہوتا ہے، لیکن اگر شوہر خوش ہو تو بیوی سوچتی ہے آخر چکر کیا ہے۔ ایک عورت کو دفتر سے نکلتے وقت یاد آیا کہ کار کی چابی تو دفتر میں بھول آئی ہوں۔ واپس جا کر دیکھا تو چابیاں نہیں تھیں۔ دوبارہ پرس چھان مارا لیکن چابیاں نہ ملی۔ اف، چابیاں گاڑی میں رہ گئی تھی۔ پارکنگ میں پہنچی تو دیکھا کہ گاڑی غائب ہے۔ پولیس کو فون کر کے گاڑی کا نمبر بتایا اور کہا کہ چابیاں گاڑی میں رہ گئی تھی اور گاڑی چوری ہو گئی۔ پھر دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے میاں کو زندگی کی مشکل ترین کال کی اور اٹکتے ہوئے لہجے میں بتایا کہ گاڑی چوری ہو گئی ہے۔ شوہر بولا، بیوقوف عورت، میں تمہیں صبح دفتر میں ڈراپ کر کے آیا تھا۔ عورت نے خدا کا شکر ادا کیا اور میاں سے کہا کہ آ کر مجھے لے جائیں۔ شوہر بولا، میں تمہیں آ کر لے تو جاؤں، لیکن پہلے ان پولیس والوں کو تو یقین دلا دوں کہ تمہاری کار میں نے چوری نہیں کی ہے۔ مریض، ڈاکٹر صاحب میری بیوی مجھے بہت مارتی ہے۔ ڈاکٹر، وہ کب مارتی ہے؟ مریض، ہر ہفتے۔ ڈاکٹر، تم بہت خوش قسمت ہو، میری بیوی کمینی مجھے روز مارتی ہے۔ گھڑی اور بیوی میں فرق۔ ایک آدمی نے ایک شادی شدہ پٹھان سے پوچھا کہ خان صاحب، گھڑی اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ پٹھان نے جواب دیا کہ ایک بگڑتی ہے تو بند ہو جاتی ہے، دوسری بگڑتی ہے تو شروع ہو جاتی ہے۔ سردار اپنے 16 بچوں کے ساتھ دوست کے گھر گیا۔ دوست نے اتنا بڑا خاندان دیکھ کر کہا، حیا نہیں آئی؟ سردار بولا، نہیں، آج اس کا پیپر ہے۔ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ میری ہڈیاں وہاں ٹوٹی جہاں ہسپتال بند تھا۔ مجھے ایمبولینس میں لٹایا جس کا پیٹرول کم تھا۔ مجھے رکشے پر اس لیے بٹھایا کیونکہ اس کا کرایہ کم تھا۔ مجھے ڈاکٹروں نے اٹھایا، نرسوں میں کہاں دم تھا۔ مجھے اس بیڈ پر لٹایا جس کے نیچے بم تھا۔ مجھے تو بم سے اڑایا، گولی میں کہاں دم تھا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اگر تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کا جسم نہیں ہل رہا ہو تو بجلی والے سوئچ پہ 2 انگلیاں دے دیں، انگ ہل جائے گا۔ لگتا ہے اس سال بھی مونگ پھلی خود ہی چھیل کر کھانی پڑے گی۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو بیوی نے اپنی ماں کو فون کیا اور کہا، میرا ان سے جھگڑا ہو گیا ہے، میں 3-4 مہینے کے لیے آپ کی طرف آ رہی ہوں۔ ماں بولی، جھگڑا اس کمبخت نے کیا ہے تو سزا بھی اسی کو ملنی چاہیے۔ تو رک بیٹی، میں آتی ہوں 5-6 مہینے کے لیے۔